اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں علامات ظہور امام زمانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ہمارا یہ سلسلہ جو جاری ہے، اس میں پیغمبر اکرم کی احادیثیں بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا کائنات اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو احادیثیں ہیں، جو خطبات ہیں آخر زمانے کے حساب سے، اور جو علامات ہیں، وہ آپ کے سامنے دھیرے دھیرے بیان کرتا رہوں گا۔ آج جو روایت ہے وہ حذیفہ یمانی سے ہے، جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے حذیفہ، دنیا ختم ہو گئی ہے یا پھر ایسا لگتا ہے جیسے تم اس دنیا میں نہیں ہو؟ حذیفہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، اے میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہوں کہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے؟ فرمایا، جی ہاں اے حذیفہ، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں انہیں اپنے دلوں میں محفوظ کر لو، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور اپنی انگلیوں پر شمار کر لو۔ حذیفہ نے کہا، یا رسول اللہ، بیان فرمائیے، میں بے قرار ہوں، مضطرب ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب میری امت نماز کو ضائع کرنے لگے۔ میں تفسیر نہیں بیان کروں گا کسی ایک چیز کی، ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے معاشرے میں رکھ کر کے دیکھ لیجئے، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ دیں کہ ابھی یہ چیز رائج نہیں ہوئی ہے۔ شہوات کی پیروی کرنے لگے، لوگوں کے درمیان خیانت ہونے لگے، آج خیانت عام ہے، امانت دار اور امانت دونوں کم ہو جائیں، یعنی امانت اور امانت داری دونوں کم ہو جائیں۔ الکوہل مشروبات استعمال ہونے لگے، آج بہت استعمال ہو رہے ہیں۔ فضا میں تاریکی ہو جائے، یعنی ایک اندھیرا سا ہو جائے، آج ایسا ہو رہا ہے، فضا میں تاریکی رہتی ہے، دن میں بھی تاریکی رہتی ہے۔ یہ آلوشان اور تمام چیزوں کی وجہ سے ہے۔ خشک سالی کی بنا پر کنووں اور نہروں میں پانی کم ہو جائے، جیسا کہ یہ سب ہو چکا ہے کئی مرتبہ اور اکثر ہوتا رہتا ہے۔ آسمان اور یہ عظیم فضا غبار آلود ہو جائے، یعنی غبار ہی غبار نظر آئے، ایسا عموماً دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ زمینی اور ہوائی راستوں میں امن و امان ختم ہو جائے گا، جیسے ہوائی جہاز یا انسانوں کا اغوا، یا اور تمام طریقے سے۔ تو انسان نہ تو زمینی راستے میں محفوظ ہے اور نہ ہوائی راستوں میں محفوظ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں گے، یہ عام بات ہے۔ خاندان فساد کی بنا پر تباہ ہو جائیں گے۔ آج کتنے ایسے خاندان ہیں جو فساد کی بنا پر تباہ ہیں؟ آپ غور کریں، دیکھیں تو اکثر خاندان ٹوٹ گئے ہیں، خاندان کے یہاں تک کہ نام و نشان ختم ہو گیا ہے، صرف اور صرف آپسی فساد کی بنا پر۔ لوگ اس قدر فیشن میں گرفتار ہو جائیں گے کہ قناعت اور میانہ روی کو بھلا دیں گے، آج ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے بدبین ہو جائیں گے، یعنی بدگمانی اور عدم اعتمادی معاشرے پر سایہ فگن ہوگی۔ ظاہراً تو ملتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، لیکن باطناً ایک دوسرے سے دل صاف نہیں ہوں گے۔ عموماً ایسا ہو رہا ہے، ظاہراً لگتا ہے کہ بہت اچھے دوست ہیں یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دوست نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں غبار رکھتے ہیں۔ آج یہ عام بات ہے۔ دنیا کے سال پست اور ذلیل ہوں گے، مہنگائی بڑھ جائے گی، قیمتوں میں ایسی مہنگائی جو زندگی کو جہنم بنا دے گی۔ مہنگائی ہے اور دن پر دن یہ مہنگائی کو بڑھنا ہے۔ لوگوں کے باطن سے پردے اٹھ جائیں گے، یعنی ستمگری دنیا و مقام پرست لوگ پہچانے جائیں گے، یا برے ظاہر ہو جائیں یا ان کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، اور یہ تقریباً ظاہر ہے، لیکن کسی میں جرات نہیں ہوگی کہ برے کو برا کہہ سکے، چونکہ اتنا ڈر ہوگا۔ برائی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور آج ایسا ہو رہا ہے، برائی کو بڑے ایک فیشن بھی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تجارت کاروبار
سختی و تنگی کا شکار ہو جائے اور ضرورت کی اشیاء کم ہو جائے. بالکل سامنے ہے. علل اعلان سود کھایا جائے اور خدا کا ذرا سا خوف نہ رہ جائے. بالکل واضح ہے. امانت کو کم اہم اور اسے نظر انداز کیا جائے گا اور امانت دار افراد بہت کم ہوں گے. لوگ اپنے کردار اور اپنے کام کی خود تعریف کریں گے. بہت سارے مل جائیں گے ولو کام کیا ہو یا نہ کیا ہو. ایک تو بہت سے جو کام نہیں کیا ہے اور بغیر کام کی تعریف سے آتے ہیں, اور دوسرے کہ کام کیا ہے کوئی تعریف کرنے والا نہیں تو خود اپنے منہ سے تعریف کرنے لگ جائیں. یہ اس کے طریقے بھی بہت سارے ہیں, انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کروں گا. یہ علامات ظہور امام زمانہ میں سے ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں محلوں اور گھروں کو اونچا تعمیر کیا جائے گا. باطل کو حق کے لباس میں پیش کیا جائے گا, یعنی باطل کو اتنا سجا کے کہ ایک نگاہ میں دیکھتے ہی لگے گا کہ یہ حق ہے. لیکن جو واقعی مومن ہے وہ ایسے فریب میں قطعی نہیں آئے گا. اور اس کی مثال تو ہمیں جنگ صفین میں بھی ملتی ہے, جہاں مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں لیکن باطل نے کیا حربہ اپنایا ہے. ظاہراً وہ قرآن کو بلند کیا, قرآن نہیں تھے, پتھر تھے, لیکن ان کو چونکہ اتنی جلدی وہاں پر اتنے قرآن کیسے آ سکتے ہیں, قرآن کی شکل دے کر کے بلند کر دیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. وہی محفوظ رہے جو مومن تھے. جھوٹ کی قباحت ختم ہو جائے گی, یہاں تک کہ اسے سچائی کا لبادہ پہنا دیا جائے گا, سچائی کا لباس پہنا دیا جائے گا جھوٹ کی وجہ سے. اگر کوئی اپنے کام میں سچا ہوگا تو اسے کمزور سمجھا جائے گا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, پست و لئیم سمجھنا عقل مندی کی دلیل ہوگی, اور کہیں گے صاحب ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. خاموشی کو بے وقوفی گردانا جائے گا, جبکہ عقل مندی ہے خاموش رہنا. ایسے مقامات پر جہاں کوئی سننے والا نہ ہو, سمجھنے والا نہ ہو. اگر کوئی دانشور اپنے علم کے ذریعے اپنے معاشرے کے مفادات کے متعلق بات کرے گا تو اسے جاہل اور لا علم قرار دیا جائے گا. کیوں ایسا؟ اس وجہ سے تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں. معاشرہ اگر علم حاصل کر لے گا تو یہ جو جاہل ہیں اور یہ جو ظالم ہیں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. لوگ ان سے ڈرنا بند کر دیں گے, چونکہ علم جب انسان کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ باطل سے نہیں ڈرتا ہے. بلا تحقیق حقیقت سے دور باتیں کی جائیں گی. معاشرہ موت کے چکر میں گھرا رہے گا, خانہ جنگی کی راہیں ہموار ہو جائیں گی. آج معاشرہ ایسا ہو رہا ہے. اور بیگانہ افراد کا قتل عام کیا جائے گا, جیسا کہ غیر فوجی اور آبادی علاقوں میں بمباری وغیرہ. یہ عمومی ہو رہا ہے, پوری دنیا میں تقریباً ہو رہا ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگ بصیرت کے اعتبار سے اندھے ہو جائیں گے اور حقائق سے چشم پوشی اختیار کریں گے. یعنی جیسا کہ حکمراں طبقے کے جرائم کو دیکھیں گے پھر بھی ان کی تعریف کریں گے. یہ بصیرت سے اندھا ہونا ہے. غلط دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے خلاف بول نہیں رہے ہیں. ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. حق چھنتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, چونکہ یہ اندھے ہو چکے ہیں بصیرت کے اعتبار سے. ایک دوسرے کی محبت اور صلہ رحمی لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی. تجارت و کاروبار میں اضافہ ہوگا اور باطل اور فضول کاموں کو اچھا سمجھیں گے. عزیزان محترم, یہ ہے پیغمبر اکرم کی جو حدیث, اور ابھی انشاءاللہ یہ پوری مکمل نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کے آگے جو ہماری کلپ آئے گی اس میں ہم اس کے آگے بیان کریں گے کہ پیغمبر اکرم نے اس کے آگے اور کیا کیا بیان کیا ہے, اور پھر ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو رکھ کر کے دیکھیں کہ آخر جو پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے وہ منہوان تقریباً مکمل ہو چکی ہیں, وہ سامنے آ رہی ہیں یا نہیں ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں علامات, تاکہ ان علامات کے ذریعے سے ہم اپنی تیاریوں کا جائزہ لے سکیں کہ ہماری تیاری جو امام کے ظہور کے اعتبار سے ہے وہ کس حد تک مکمل ہوئی ہے اور کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.